لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا ومؤيدنا محمدا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بالصدق في بلاد رب والإحسان والله تبارك وتعالى نے آج ہم سب کو ایمان اور یقین اور صحت و عافیت کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے مسجد الہلال میں جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے، کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی اور شرکائے جمعہ اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر سننے والی مائیں اور بہنیں، گزشتہ 2 مہینے سے ایک ہی مضمون پر بات ہو رہی ہے۔ آج انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اس کو مکمل کرنا ہے۔ آج کا جو اہم باتیں ہیں وہ جنت کے حسین مناظر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان خانہ اور اللہ تعالیٰ کا جیل خانہ، جیل میں جانے والے وہ جہنمی ہیں اور مہمان کھانے کے مزہ لوٹنے والے وہ جنتی ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سنت کے مطابق مجھے اس کی صحیح تفسیر کر کے آج اس عنوان کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ دنیا میں کوئی ایسی آنکھ نہیں ہے جو جنت کے مناظر کو دیکھ سکے، اور دنیا میں کوئی ایسے کار نہیں ہے کہ جس نے ایسے نعمتوں کے بارے میں سنا۔ اور آگے چل کے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سننا اور دیکھنا تو دور کی بات ہے، کوئی ایسا دل نہیں کہ جنت کا صحیح خیال اس میں پیدا کیا جا سکے۔ جنت کیسی عمدہ ہے اور جانے کے لیے بڑا آسان راستہ ہے۔ دنیا میں کہیں پر جائے تو وہاں کے پروٹوکول ہوتے ہیں، وہاں کا نظام ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ گاڑیاں جام ہو جاتی ہیں، پتہ چلا کون آ رہا ہے، منسٹر آ رہا ہے، کون آ رہا ہے، ایم ایل اے آ رہا ہے، کون آ رہا ہے، ایم پی آ رہا ہے، کون آ رہا ہے، پردھان منتری آ رہا ہے۔ راستوں کو جام کرنے کے بعد ان کی گاڑیاں پاس ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن سارے راستوں کو جام کر دے گا صرف جنتیوں کو جانے کے لیے۔ اور سورہ یاسین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کیا مجرموں کی جماعت آج الگ ہوگا، آج خلق ملک نہیں چلے گا، آج ایک دوسرے میں گٹھ بندھن نہیں چلے گا، آج آپس کے اختلافات کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے جاہ و جلال کے ساتھ، جہاں اللہ غفور الرحیم ہے، جہاں اللہ ستار و غفار ہے، جہاں اللہ وہاب ہے، رزاق ہے، وہیں پر اللہ قہار بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں اعلان فرمائیں گے، لمن الملک اليوم، کوئی جواب نہیں آئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اعلان فرمائیں گے، لمن الملک اليوم، کیا لوگوں بتاؤ آج کے دن کا مالک کون ہے، آج کے بادشاہت کس کے لیے، آج کس کی چلے گی؟ دنیا میں تو خوب چلاتے تھے، میری نہیں چلتی، تیری نہیں چلتی، خوب چلتا ہے، مگر آج اللہ تبارک و تعالی کہیں گے کہ بتاؤ آج کی بادشاہت کس کے لیے؟ فَانْفُضُوا وَلَا تَنْفُضُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جنوں کو اور انسانوں سے چیلنج کیا کہ تم میری وحدانیت کو نہیں مانتے، میری نعمتوں کو نہیں مانتے، میرے بتائے ہوئے طریقے کو نہیں مانتے، میرے اصول و ضوابط کو نہیں مانتے، تو ایک کام کرو، تم دوسرے کام کو چھوڑ دو۔ یہ زمین میں نے بنائی ہے، یہ آسمان کا سامیانہ میں نے سجایا ہے، یہ پھولوں میں مہک میں نے عطا کیا ہے، یہ ہواؤں میں ٹھنڈک میں نے دی ہے، یہ برودت اور حرارت یہ میری پیدا کی ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزوں کا استعمال کرو، صرف ایک کام کرو کہ یہ میرا آسمان کا سامیانہ، یہ جو چھت ہے اور یہ زمین کا جو فرش ہے، یہ دونوں میں نے بنائی ہے۔ ایک کام کرو، تم مجھے نہیں مانتے، یہ دونوں سے نکل جاؤ، یہ دونوں سے نکل کے بتاؤ، زمین کے اس فرش سے نکل کے بتا دو، آسمان کے سائبان سے نکل کے بتا دو۔ فرمایا جاتا ہے یہ جن اور انسان کوشش کرتے کرتے ناک تھک جائے، مگر جہاں بھی جائے گا یہ اللہ کا عرش ملے گا، یہ اللہ کا سائبان، یہ آسمان ملے گا، یہ زمین بچھی ہوئی ہے اللہ کا فرش یہی ملے گا، اس سے باہر وہ نکل نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے لیے انتظام فرمایا۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا
جہنم کے کتنے ہیں؟ 7، اور جنت اللہ نے 8 بنائی۔ اللہ خود یہ چاہتے ہیں کہ لوگ زیادہ تعداد میں جنت میں جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسجد کے بہت سارے گیٹ ہوتے ہیں، ایک ادھر بھی گیٹ ہے، ادھر بھی گیٹ ہے، ایک ادھر بھی گیٹ ہے۔ مسجد والوں نے جب اس کا ڈیزائن کیا یا انہوں نے اپنے دماغ میں سجایا کہ ہمیں اجبیار میں ایک مسجد الہلال بنانی ہے، اس کے راستے ہمیں رکھنا ہے، تو ان کے دماغ میں یہ تھا کہ پاپولیشن زیادہ ادھر سے ہے، لوگ ادھر سے زیادہ آئیں گے، مین گیٹ ادھر بنا دیا انہوں نے۔ پھر ان کے دماغ میں کچھ لوگ ادھر بھی ہوں گے تو چھوٹا سا گیٹ ادھر بھی لگا دیا، پتہ چلا کہ ادھر بھی کچھ لگائے، مگر سارے گیٹوں میں صدر دروازہ یہ بنا دیا گیا، یعنی یہ لوگ خود چاہتے ہیں کہ ادھر سے زیادہ لوگ آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی خود چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں، اسی لیے جہنم کو 7 میں سیمت کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو 8 بنایا، اور بنانے کے بعد فرمایا جاتا ہے جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے، اس کی تفصیل تب بہت لمبی ہے، کئی سال چاہیے، میں صرف جنت کا راستہ 2 مہینے میں بیان کیا، مگر وہ بھی ناقص اور ناقص اور ناقص، میں جنت کا ایک جیم کے برابر بھی نہیں بیان کر سکا، تو جنت کے مناظر کو میں کیا بیان کر سکتا ہوں، مگر کیونکہ مضامین بہت سارے ہیں، اسی لیے میں مختصر انداز میں آج آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی خود یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل، جہنم میں نہ جائے، اور جنت میں جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کوئی شرط نہیں رکھی، کوئی شرط نہیں، صرف ایک ویزا بنایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ویزا ہے، ٹکٹ آپ چاہے جیسا خرید لو، ڈائریکٹ خریدو، بائی پاس خریدو، 10 اسٹاپ کے بعد خریدو، ویزا تو ایک ہے، وہ ویزا ضروری ہے، آپ کو عمرہ میں جانا ہے، ویزا لگے گا تبھی آپ ٹکٹ خریدیں گے، اب بولیں گے نہیں میں ٹکٹ میں پیسہ والا، مجھے کیا ضرورت ہے ویزا کی، میں تو ٹکٹ خریدوں گا، تو آپ ابو طالب تو بن سکتے ہیں، عبد المطلب تو بن سکتے ہیں، مگر بلال حبشی والا راستہ آپ کو نہیں ملے گا۔ بلال حبشی والا راستہ اگر آپ کو چاہیے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ویزا آپ پر لگنا ضروری ہے، یہ ویزا لگ گیا تو آپ سمجھ لیجیے کہ راستہ آپ کو اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ راستہ سیدھا جنت ہے، یہ ڈائریکٹ فلائٹ ہے، اس میں کہیں وایا نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے ڈائریکٹ فلائٹ نہیں لی اور آپ نے کہا کہ وایا لینا ہے تو وایا جہنم ہو کے جنت ہے، وایا جہنم ہو کے جنت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ادنا سے ادنا امتی جس کے دل میں رائے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا، مگر رائے کے برابر ایمان والا جنت میں کب جائے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت شریفہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ فجر کی نماز پڑھا کر کے اور اپنے چہرے کو اپنے امت کے طرف، صحابہ کرام کے طرف پھیر کے بیٹھ جاتے تھے، اور بیٹھنے کے بعد پوچھتے تھے اے مدینے والوں، اے انصار و مہاجر، آپ نے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی خواب بیان کرتا تو اس کی تعبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے، اور اگر کسی سے آپ جواب نہیں آتی اور کوئی نہیں کچھ کہتا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کوئی خواب دیکھتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب عین وحی ہوتا ہے، نبی کا خواب وحی کے درجے میں ہوتا ہے، نبی کا خواب نہیں ہوتا، تعبیر رؤیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن ایسے ہی قبلہ کی طرف سے منہ پھیر کر کے آپ سلام کے بعد آپ اپنے تسبیحات کے بعد اپنے امت کے طرف، صحابہ کے طرف منہ پھیر کے بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد کہا کہ بھائیو آج تم نے کوئی خواب دیکھا؟ کسی نے کچھ نہیں کہا آج میں نے خواب دیکھا۔ ہم لوگ بھی خواب دیکھتے ہیں، ایک آدمی ہے یہ بہار کا، وہ روزانہ مجھے فون کرتا تھا پہلے، تو میں نے اس کا نمبر لکھا، خواب ہی خواب،
کیونکہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. روزانہ حضرت میں نے آج یہ خواب دیکھا، کبھی بولتا حضرت میں آسمان پہ اڑ رہا تھا، کبھی بولتا کہ میں یہ فلاں کر رہا تھا. ایک بزرگ کا دنیا دار پیر کا واقعہ یاد آیا. یہ ایک مرید تھے اور ایک پیر صاحب، مرید اور پیر صاحب تھے. تو پیر صاحب ایسے تھے کہ وہ جو ہے ہمیشہ جو ہدیہ تحفہ لے کے آتے اس سے بہت خوش ہوتے، اور جو ہدیہ تحفہ نہیں لے کے آتے تو اس سے بات بھی نہیں کرتے. وہ بولتے نا کہ کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے. تو دنیا دار پیر تھا. اللہ والوں کے اوپر تو خرچ کرنا ثواب کا کام ہے، ان کے مدد کرنا ثواب کا کام ہے، مگر جو دنیا دار ہے، جو دل کی نمازیں پڑھتا ہے، جو نماز سے، روزہ سے، دین سے، شریعت سے کوئی واسطہ نہیں، اور کہتا مجھے معرفت کا علم مل گیا ہے، میں فلاں ہوں، یہ ہوں. ایسے پیروں کا واقعہ لکھا ہے کسی نے اپنی کتاب کے اندر. کہا کہ خواب دیکھا. ایک مرید نے کہا کہ حضرت آج میں نے عجیب خواب دیکھا. بولے کیا خواب دیکھا؟ کہ حضرت میں نے خواب یہ دیکھا کہ میرے ہاتھ میں گندگی لگی ہوئی ہے، ٹوائلٹ لگا ہوا ہے. بولے تو اسی کا لائق ہے، کیونکہ وہ کبھی ہدیہ تحفہ دیتا نہیں تھا پیر صاحب کو. کہا تو اسی کے لائق ہے. کہا کہ حضرت اس سے آگے تو سنو. کہا کہ کیا؟ کہ اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں شہد لگا ہوا ہے. تو پیر صاحب نے کہا ارے میں تو اس لائق ہوں ہی کہ مجھے شہد ملے، ہدیہ یہ وہ. خوب انہوں نے کہا کہ حضرت آگے کی بات تو سنیے، اس کے بعد تعبیر بتائیے. کہا آگے کی کیا ہے؟ کہا کہ حضرت آپ کا ہاتھ میں چاٹ رہا ہوں، میرا ہاتھ آپ چاٹ رہا ہوں. کیا کہا؟ آپ کا ہاتھ میں چاٹ رہا ہوں اور میرا ہاتھ آپ چاٹ رہے ہیں. میرے بھائیوں، تو دنیا دار ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ لبادہ دین کا پہن لے تو دیندار نہیں ہوتا. آپ اس کے اندر جھانک کے دیکھو، اس کے اندر جھانک کے دیکھو کہ یہ دنیا کے مفاد کے لیے تو کہیں ایسا نہیں کر رہا ہے، اپنی تجوری بھرنے کے لیے تو ایسا نہیں کر رہا. خیر، وہ بندہ ایک بار میرے سے خواب کی تعبیر پوچھی. میں نے اس کو جو صحیح سے بتایا تو اس دن سے آج تک پھر فون کرنا بند کر دیا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ آج میں نے خواب دیکھا، آج میں نے خواب دیکھا. کہا کہ میں کسی ساتھی کے ساتھ میں، فرشتے کے ساتھ میں آسمان کی طرف گیا. جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر. اور جہنم کہاں ہے؟ ساتوں زمینوں کے نیچے. مگر جنت میں جانے کا راستہ نیچے سے ہی ہے. اگر کوئی کہے گا کہ نہیں میں ایسے ہی اوپر جاؤں گا تو وہ جا نہیں سکتا. اس کو قبر میں دفن کیا جائے گا، اس کے بعد ہی وہاں سے پھر اس کی روح کو جو ہے جنت میں لے جایا جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اور تمام انبیاء و رسول میں یہی فرق ہے کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک جتنے انبیاء و رسول آئے، جتنے پیغمبر، ہادی اور دین کے داعی آئے، اس سب سے ان کے امتیوں نے یہی پوچھا تھا کہ آپ جس جنت کی ہمیں دعوت دے رہے ہیں، کیا یہ جنت آپ نے دیکھی ہے؟ اور جس جہنم سے آپ ڈرا رہے ہیں، کیا یہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہے؟ تو وہ سارے انبیاء و رسول یہی کہتے تھے کہ ہم نے دیکھا نہیں، ہمیں جبرائیل نے بتایا ہے، وہی کے ذریعے سے علم ہوا ہے. تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اے نبی آپ میں اور ہم میں کیا فرق رہا کہ نہ آپ نے دیکھا نہ ہم نے دیکھا. باتیں وہی کہتے ہیں، آپ جبرائیل کی زبانی سنتے ہیں اور ہم آپ کی زبانی سنتے ہیں، فرق تو کچھ نہیں رہا. ہمیں تو ایسی بات بتا جو آپ نے دیکھی ہو. یہی سوال حضرت عیسیٰ سے، موسیٰ سے، ابراہیم سے، تمام انبیاء و رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کیا جاتا رہا. اخیر میں میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور کفار مشرکین مکہ نے بھی یہی سوال کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے عرش اعظم پر بلایا، جنت کو بھی دکھایا، جہنم کو بھی دکھایا، نظارے بھی کرائے، سارے انعامات بھی دکھائے. آپ نے اپنی آنکھوں سے مقام محمود تک کی زیارت کی. اپنے محل کو بھی، میں اپنے پیارے بھتیجے کو نہیں چھوڑ سکتا، میں انہی کے ساتھ رہوں.
سوشل بائیکاٹ کروا لیا، شعب ابی طالب کے گھاٹی میں 3 سال تک جیل کاٹتے رہے، اور مکہ والوں نے ایک اعلان نامہ، ایک عہد نامہ لکھ کر کے کعبۃ اللہ کے جو دروازے پہ لکھ کے لٹکا دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے علم ہوا کہ اس عہد نامے کے الفاظ کو دمک نے چاٹ لیا ہے۔ تب آپ نے کہلا بھیجا، اور مکہ والوں نے جب دیکھا تب وہ ختم ہوا۔ بہرحال لمبا واقعہ ہے وہ، کہنے کی بات، عرض کرنے کی بات یہ ہے کہ سارا کچھ ابو طالب نے کیا، مگر کرنے کے باوجود بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو طالب کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، یعنی اسے جو ہے آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، اور اس کی وجہ سے ہانڈی جو ہے، دماغ جو ہے ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا۔ یہ کیوں ہوگا میرے بھائیوں؟ اس لیے ہوگا کہ ان کے پاس اعمال تو تھا، عمل تو بہت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے، مذہب اسلام کی مدد، نصرت اور اعانت کرنے والے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خوشی میں شریک، ہر غم میں شریک، زندگی بھر اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے نچھاور، یہ سارے اعمال تھے، مگر ایمان نہیں تھا۔ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کا کوئی عمل کامیاب نہیں ہوا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ انسان عمل کے ساتھ ایمان شرط ہے، اگر ایمان کا اقام نہیں ہے، صرف عمل ہی عمل ہے، تو اس کے لیے کوئی بینک بیلنس نہیں ہوگا، اس کے پاس کوئی کرنسی نہیں ہوگا۔ اب اگر جنت میں اس کو جانا ہے تو سب سے پہلا ویزا، سب سے پہلا جو کرنسی چاہیے وہ ایمان چاہیے، ایمان کے بعد ہی اگر عمل کی دار و مدار ہوگی۔ اگر ایمان کے بغیر عمل کر رہا ہے تو وہ ابو طالب تو بن سکتا ہے، وہ عبد المطلب تو بن سکتا ہے، مگر جنتی نہیں بن سکتا۔ جنتی بننے کے لیے شرط یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ کے جز پر بھی عمل ہونا، محمد الرسول اللہ کا بھی تصدیق کرنا۔ اگر دونوں جز پر اس کا کامل اور اکمل ایمان ہے تو پھر سمجھ لو کہ اعمال اگر کم و بیشی بھی ہے۔ آپ کو میں نے گزشتہ جمعہ سنایا تھا کہ ایک بندے کا جو ہے فیصلہ ہو جائے گا جہنم میں جانے کا، مگر ایک پرجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نامہ اعمال میں ڈالیں گے اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ایمان تھا، عمل نہیں تھا۔ عمل نہ ہو، ایمان مضبوط ہو تو وہ جنتی ہوگا، اور اگر اعمال بے شمار ہیں، لنگر کھانے بھی چلا رہا ہے، مسجدیں بھی بنوا رہا ہے، روڈ بھی بنا رہا ہے، غریبوں کی شادیاں بھی کر رہا ہے، ہاسپٹلوں میں جا کر کے جو ہے ہوٹل کھول دے رہا ہے، مریضوں کا علاج کروا رہا ہے، ہارٹ ٹرانسپلانٹ جو ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ کروا دے رہا ہے، ہارٹ کا آپریشن کروا دے رہا ہے، سب کچھ کرا رہا ہے، مگر ایمان نہیں، کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے ان سارے اچھے عمل کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں عطا فرمائے گا، جتنا خرچ کرے گا اس کا 100 گنا زیادہ دے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا کوئی غیر مسلم بھائی جو اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، جن کا اخلاق، جس کا کیریکٹر بہت اچھا ہوتا ہے، غریبوں کی مسیحا ہے، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، وہ آٹومیٹک وہ مالدار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خرچے کا بدلہ یہی اسے عطا فرماتے ہیں، تاکہ قیامت کا روز کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کے سامنے یہ دعویٰ کر دے کہ یہ میرے گھر کے سامنے عبداللہ رہتا تھا، اس کے پاس تو اچھے عمل نہیں تھے، اس سے زیادہ عمل میں کرتا تھا، یہ آج جنت میں جا رہا ہے، میں کیوں نہیں جنت میں جاؤں گا، مجھے بھی آپ جنت میں بھیج دیجئے۔ تب اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے تجھے جنت میں اس لیے نہیں بھیجا جائے گا، تو نے جو اچھا عمل کیا تھا، کسی غریب کی شادی کی تھی، اتنا تو نے خرچ کیا، اس کا 10 گنا زیادہ میں نے تجھے دے دیا، تو نے کسی غریب کے علاج کرایا تھا، اتنا خرچ کیا، اس کا 20 گنا زیادہ میں نے تجھے دنیا میں دے دیا۔ میرے بھائیوں، اس لیے پہلے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قسم ہے زمانے کی، سارا کا سارا انسان خسارے میں ہے، نقصان میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے خسران میں،
इल्ला الذین आमनू, पहला यहाँ पे भी ईमान है। वो जो कि ईमान लाया किस पर? अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, दीन पर, शरीयत पर, किताब पर, अहकाम पर, जो है मौत के बाद उठाए जाने पर, हश्र और नश्र पर जो ईमान लाए। और उसके बाद इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहात, और जिसने अच्छे अमल किए, यही दो शख्स हैं कामयाब हैं। सिर्फ अच्छे अमल किया, ईमान नहीं है तो वो नाकिस हो जाएगा। मेरे भाइयों, एक देहाती आया प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास, और आने के बाद उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे आप कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिससे मैं सीधा जन्नत में चला जाऊं। आजकल हम कहीं जाए तो हम कहेंगे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिससे मैं मालदार बन जाऊं, जिससे मुझे दौलत आ जाए, और मुझे आए या ना आए मगर मेरे पड़ोसी मर जाए, उनका बेड़ा गर्क हो जाए, उनकी तिजारत में जो नुकसान आ जाए। हजरत हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक वो कूजा बोलते हैं ना, कि जिसकी पीठ उबड़ी हुई होती है, टेढ़ा होके चलता है। किसी से उसकी मुलाकात हो गई, उसने कहा कि भाई तू क्या चाहता है कि तेरी पीठ सीधी हो जाए, तेरी कमर सीधी हो ताकि तू चलना शुरू कर दे। मेरे पास इतनी सलाहियत है कि मैं तेरी कमर को सीधी कर सकता हूँ, और मैं पूरे दुनिया के लोगों को टेढ़ी कमर वाला भी बना सकता हूँ। तो उसने क्या कहा? ये नहीं कहा कि चलिए मेरी कमर को सीधी कर दीजिए, उसने ये कहा कि नहीं, आप पूरे दुनिया के लोगों को टेढ़ी कमर वाला बना दीजिए। ये लोग मुझे देख के बहुत हंसते थे, मैं भी हंसूंगा इनको देख के। बोलते ना कि आज मैं अपने दुख से दुखी नहीं, मैं दूसरे के सुख से दुखी। दूसरा अच्छा क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम है मेरा। मेरे भाइयों, आप अगर अच्छा रहना चाहते हो तो अच्छा सोचना शुरू कर दो। अपने दुश्मनों के लिए नमाज नफिल पढ़ के दुआ करना शुरू कर दो। किसी अल्लाह वाले ने अपने किताब के अंदर लिखा है कि अगर कुतुब और अब्दाल का मकाम लेना चाहते हो, अल्लाह के नजदीक मकाम और मर्तबा हासिल करना चाहते हो, तो रोजाना नमाज के बाद अपने दुश्मन के लिए दुआ करो कि अल्लाह मेरे दुश्मन को ये दौलत दे दे, ये दौलत दे दे, ये नेमत दे दे। मुझे जो नहीं मिला, मुझे जरूरत नहीं है, मगर मेरे दुश्मनों को दे दे। ये तरीका नबवी है। प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ताइफ में थे, और वहां के लोगों ने आपके साथ क्या हश्र किया, और फिर जब फरिश्ता हाजिर हुए तो फरिश्ते क्या कह रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप चाहें, आपका इशारा हो तो ये दोनों पहाड़ों को आपस में टकरा दे, और ये दोनों, ये कौम, ये ताइफ का पूरा शहर, ये मकानात, ये जो है बाजार, ये तिजारत, ये खेतियां सब पिस के रह जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा हदिनी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरे कौम को हिदायत दे दीजिए, ये मुझे जानती नहीं है। ये अगर मुझे जान लेगी तो नतीजा ये होगा, इसका बरक्स होगा। उसी का नतीजा ये हुआ कि जानने वालों में बड़े बड़े बहादुर पैदा हुए। मोहम्मद बिन कासिम, जिसकी बरकत से, जिसके कदम मैमुनत की बरकत से हिंदुस्तान को ईमान की हवाएं मिली, ईमान फैला, वो उसी ताइफ का रहने वाला था, उसी ताइफ के खानदान का, बनु सकीफ का एक जो है नौजवान था, जिन्होंने 17 साल की उम्र में हिंदुस्तान को दावत दीन से सरफराज फरमाया, और हिंदुस्तान जो उस वक्त जहन्नम बना हुआ था, जन्नत का निशान बना दिया, ईमान की हवाएं चला दिया। मेरे भाइयों, इस वक्त जरूरत है कि हमारे अंदर मोहम्मद बिन कासिम जैसा ईमानी जज्बा, शौक पैदा हो, और हम अपनी ईमान की हिफाजत कर सके। इस वक्त इर्तिदाद चारों तरफ से जो है आंख खोल करके देख रही है, लोग हमें तरह तरह से बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं। कोई पैसा दे के आपका ईमान लूटना चाहता है, कोई बेदीनी का सबूत देना चाहता है। मेरे भाइयों, मैं आपको बताऊं कि
اس وقت کی حکومت بھی چاہتی ہے کہ آپ کا ایمان سلب کر لیا جائے، آپ کو بے ایمان بنا دیا جائے، اور اس وقت کے لوگ بھی چاہتے ہیں میرے بھائیوں یہ ثقیل ابن حنیف یہ طرح طرح کے ہوائیں چلا رہا ہے، اور آپ کو میں اس سے آگے کی بات بتا دوں، یہ ایک ایسا گیا گزرا وقت سے ہم گزر رہے ہیں۔ ثقیل ابن حنیف تو کبھی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کبھی مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کبھی کچھ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اگر اس وقت کوئی بندہ، کوئی نالائق، خبیث الباطن، بدبخت انسان اگر کھڑا ہو کے خدا ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ لوگ پوجنے والے مل جائیں۔ یہ وقت وہ گزر رہا ہے۔ اس وقت میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا سب سے اولین فرض ہے، اور ایمان کی حفاظت ان مدارس سے، اس مساجد سے، اور اللہ والوں کے صحبت میں بیٹھنے سے اور اپنے ایمان کے بارے میں سوچنے سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی مسئلہ آپ کو ایمان کے بارے میں آتا ہے فوراً آپ مسجد سے رجوع کیجئے، نہیں تو بےایمانی کی موت نہ آ جائے، اور انسان جب اس دنیا سے بے ایمان ہو کے مر جاتا ہے ساری دنیا اگر وہ خیرات کر کے جائے گا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایمان کی حفاظت کرنا ہم سب کے اولین فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ایمان کی زندگی عطا فرمائے، ایمان کی موت عطا فرمائے، اور نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں عنایت فرمائے، سنتوں سے فارغ ہو جائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔